بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ میرے پیچھے ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو اسٹارم انہوں نے پروٹیسٹرز نے کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے، وہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، اور اس وقت دنیا بھر کے جو میڈیا ہے وہ اس کو دکھا رہا ہے۔ آج اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اسپیچ کی اور اس میں انہوں نے اپنے جو سپورٹرز تھے سارے ان کو کہا کہ آپ آئیں اور واشنگٹن کی اسٹریٹس پہ مارچ کریں۔ جب وہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، ان کے ہاتھوں میں بینرز تھے اور وہ چانٹنگ کر رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ اور وہ جب کیپٹل ہل پہنچے، وائٹ ہاؤس، تو انہوں نے، چونکہ سیکورٹی کے وہاں ایسے انتظامات نظر نہیں آئے جو نارملی ہوتے ہیں، جو لوگ وزٹ کر چکے ہیں کیپٹل ہل کو، وائٹ ہاؤس کو، ان کے علم میں یہ بات ڈیفینیٹلی ہوگی کہ وہاں پہ سیکورٹی کتنی ٹائٹ ہوتی ہے، اور وہ وہاں پہ تو چڑی بھی پر نہیں مار سکتی۔ لیکن آئی تھنک کہ چونکہ یہ سٹنگ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی تھے، اور پھر یہ مے بی ان کو پولیس والے جو لوگ تھے وہاں پہ، سیکورٹی کے لوگ تھے، ان کو شاید اتنی سخت انسٹرکشن نہ دی گئی ہوں، تو اس کے نتیجے میں بہرحال یہ لوگ جو پروٹیسٹر تھے یہ کیپٹل ہل میں داخل ہو گئے، اور نہ صرف وہاں داخل ہوئے، پھر یہ اندر سینٹ میں چلے گئے اور کانگریس میں چلے گئے۔ وہاں پہ اجلاس بھی ہو رہا تھا اور مائک پینس بھی وائس پریزیڈنٹ وہاں پہ تھے، پھر ان کو بھی ایویکویٹ کیا انہوں نے، سیکورٹی نے۔ تو یہ ایک آج ڈارکسٹ ڈے تھا امریکن ڈیموکریسی کا، جو ریکارڈ پہ رہے گا، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ماتھے پہ ایک کلنک کا ٹیکہ لگے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو تھا یہ پچھلے الیکشن سے بلکہ پہلے ہی 3 نومبر سے پہلے ہی اس نے بہت شور یہ مچایا ہوا تھا کہ میرے خلاف سازش کی جائے گی، مجھے پوسٹل بیلٹ میں جو ہے وہ ڈیفیٹ کیا جائے گا، اس میں رشیا، ایران، چائنا کی انوالومنٹ جو تھی، یہ اس کا پہلے ہی بڑا شور مچا رہا تھا، اور اس کو یہ تھا کہ مجھے یہ ہروانے کی کوشش کریں گے۔ اور سملرلی ویسے ہی ہوا۔ ہم لوگ جو امریکہ میں ہمارے دوست احباب ہیں ان سے ڈسکس کرتے رہتے تھے یہ باتیں کہ یہ آسانی سے جائے گا نہیں اگر یہ ہار گیا تو، اور کوئی پتہ نہیں کہ یہ کو کروا دے اور یہ اس طرح کے معاملات کرے اور یہ وائٹ ہاؤس نہ چھوڑے، باقاعدہ جو تھا جو اوتھ ٹیکنگ سیرمنی ہے اس میں بھی شریک نہ ہو۔ تو سملرلی ویسے ہی ہوا، جب یہ 7 ملین ووٹ جو تھے اس کے مارجن سے یہ الیکشن ہارا ہے، گو کہ اس نے بھی بہت زیادہ ووٹ لیے وہاں سے، اور اس نے سارے فورم وہاں پہ یوز کیے ہیں، الیکشن کمیشن کے، عدالتوں کے، سب جگہ پہ ریجیکٹ ہو گئی اپلیکیشنز ان کی، اور کاؤنٹنگ جو تھی، ری کاؤنٹنگ تھی، اس میں بھی یہ ہار گیا، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں مان رہا، یہ ابھی تک نہیں مان رہا۔ اور یہ سملرلی مجھے یہ جو آج انویژن کیا انہوں نے، اسٹارم کیا کیپٹل ہل پہ، تو کئی سال پہلے جب پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا اور ججز کو جان بچا کے بھاگنا پڑا تھا، وہ یاد آ گیا وہ منظر۔ تو اب یہ ان کی ڈیٹیریوریشن ہے ان کی ڈیموکریسی میں، اور یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو کہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ یاد رکھیں گی، اور اس کے بڑے جو ہے وہ دورس نتائج جو ہیں وہ امریکن ڈیموکریسی پہ پڑیں گے، اور ایون باقی دنیا پر بھی۔ تو جو ہی یہ سارا معاملہ جب چل رہا تھا تو پھر جو بائیڈن نے ایک دم لائیو گیا اور اس نے جا کے ٹرمپ کو بلکہ فون کیا، اس سے پہلے فون کر کے اسے یہ کہا کہ اپنی تم کانسٹیٹیوشنل جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ پوری کرو، یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ تو اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ آیا نیشنل ٹیلی ویژن پہ، اور آ کے اس نے کہا کہ جی ہمارے جو سپورٹرز ہیں میں ان سے بڑا لو کرتا ہوں، اور وہ بڑے یعنی انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے، اور آپ لوگ جو ہے وہ واپس چلے جائیں اپنے گھروں کو۔ اور اس کے بعد یہ پروٹیسٹرز ابھی آپ کو پیچھے یہ نظر آ رہے ہیں، یہ کیپٹل ہل میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو بہت ساری وہاں پہ شیشے ٹوٹے، وہاں پہ سیکورٹی والوں کو بھی انہوں نے مارا، اور ایک خاتون جو تھی ان کو بھی، وہ بھی گولی لگنے سے مر گئی، اور یہ دیکھیں کیسے جھڑپیں ہو رہی ہیں پیچھے پولیس والوں کے ساتھ۔ تو انسفیشینٹ سیکورٹی تھی، اور پھر یہ جو تھے امریکن سیکورٹی کے لوگ وہ بہت یعنی ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ جی اگر ایک سیکورٹی والا بھی کھڑا ہوگا تو وہ موب کو ٹیکل کر لے گا، لیکن یہ موب جو تھا یہ بیسیکلی تھگز بہت ہیں یہاں پہ، بدماش بہت ہیں، اور یہ سارے کوئی جنکی ہے، کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے، اس طرح کے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں اس میں، جو نارملی پھر یہ انریسٹ پیدا کرتے ہیں اور اس طرح کا
ملک میں بد امنی پیدا کرتے ہیں۔ مجھے یاد آ گیا جب میں زمبابوے میں تھا تو میں نے امریکہ کا ویزا اپلائی کیا، تو مجھے ویزا آفیسر نے کہا کہ آپ کا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ چونکہ 9/11 کی وجہ سے کچھ پابندیاں ہیں مسلمان ملکوں پہ، تو اس لیے ڈائریکٹلی تو میں ویزا نہیں دے سکتا، آپ ہماری ڈپٹی کونسل جنرل یہاں پہ ہیں وار گریٹ، آپ کو ان کے ساتھ ملنا ہوگا۔ تو میں مجھے وہ وہاں لے گیا اس کے کمرے میں۔ اب وہ ہم دونوں تھے اسی کمرے میں، ایک کمرے میں، اور وہ 1 گھنٹہ تقریباً مجھ سے بات چیت کرتی رہی، سوالات کرتی رہی، وہ 9/11 کے حوالے سے، اسامہ بن لادن کے حوالے سے۔ تو اس میں لب لباب جو یہ تھا، وہ یہ تھا کہ وہ مجھے کہتی ہے کہ امریکہ پہ ہی کیوں، یا امریکنز پہ لوگ کیوں اٹیک کرتے ہیں۔ تو میں نے انہیں یہی کہا، میں نے کہا صرف اپنی جو پالیسیز ہیں وہ درست کرو، اگر آپ اپنی پالیسیز درست کر لیں گے تو آپ پہ کوئی اٹیک نہیں کرے گا۔ دنیا کے دوسرے بھی اتنے سارے ملک ہیں، کوئی نہیں کرتا۔ جب آپ خود پنگے بازی کرتے ہیں، جب آپ خود چھیڑتے ہیں لوگوں کو، انٹرفیئرنس کرتے ہیں آپ مختلف ملکوں کے جو انٹرنل معاملات ہیں، تو اس میں پھر ظاہر ہے آپ کو بھی خمیازہ اس کا بھگتنا پڑتا ہے۔ تو میں نے ان کو ایک بات بڑی جو مجھے یاد ہے کہی، وہ یہ تھی کہ آپ کو باہر سے کوئی تھریٹ نہیں ہے، آپ کو امریکہ کے اندر سے ہی تھریٹ ہے، اور وہیں سے یہ آپ کے لیے جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہوگا۔ جب بھی پیدا ہوگا باہر سے آپ کو کوئی نہیں کرے گا۔ تو سملر سچویشن آج یہاں دیکھنے کو ملی ہے واشنگٹن ڈی سی میں، کہ سٹنگ پریزیڈنٹ اینڈ آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ جو ہے، ابھی اس نے 20 جنوری کو جانا ہے، تو اس نے باقاعدہ انوائٹ کیا اپنے پروٹیسٹرز کو کہ آؤ آ کے یہ کام جو ہے وہ اسٹارم کرو اس پہ، کیپٹل ہل پہ۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور یہ ایک ایگزامپلری ڈیموکریسی دنیا کی ہے۔ آج اس کا ایک بڑا بھیانک چہرہ دیکھا ساری دنیا نے۔ تو دیکھیں اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، لیکن ٹرمپ جو ہے یہ چونکہ انپریڈکٹیبل ایک شخص ہے، تو اس سے کچھ بھی توقع کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تو لوگ یہ جو نارتھ امریکہ میں ہیں، وہ اس سے بڑھ کے بھی توقع کر رہے ہیں کہ یہ 20 جنوری کو جب حلف برداری ہوگی تو اس میں بھی شریک بھی نہ ہو، اور پھر اور بھی کچھ یہ اس طرح کا انکانسٹیٹیوشن ایکٹ کرے۔ تو بہرحال ٹوڈے از دی ڈارکسٹ ڈے ان دی ہسٹری آف یونائٹڈ اسٹیٹس۔ کیپ واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔